میرا کالج کا پہلا دن۔ آج میرا کالج کا پہلا دن تھا اور میں بہت خوش اور پرجوش تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے اپنا نیا یونیفارم پہنا جو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ امی نے ناشتہ تیار کیا اور مجھے دعائیں دیں۔ کالج پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ سب کچھ نیا اور خوبصورت تھا۔ بڑی عمارتیں، وسیع لان اور ہر طرف نئے چہرے دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ کالج کے پہلے دن کچھ طلباء نے مجھے غلط راستہ دکھایا۔ جب میں اپنی کلاس تلاش کر رہا تھا تو کچھ سینئر طلباء نے مذاق میں مجھے غلط سمت کی طرف بھیج دیا۔ پہلے تو مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن پھر میں نے کسی دوسرے طالب علم سے صحیح راستہ پوچھا اور اپنی کلاس پہنچ گیا۔ یہ تجربہ سیکھنے کا ایک حصہ تھا۔ میں نے سیکھا کہ نئے ماحول میں رہتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے اور ہمیشہ صحیح معلومات کے لیے قابل اعتماد ذرائع پر انحصار کرنا چاہیے تھا۔ میری پہلی کلاس انگریزی کی تھی۔ استاد بہت مہربان اور سمجھدار لگے۔ انہوں نے ہمیں کورس کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور ہمیں مختلف سرگرمیوں میں شامل کیا۔ کلاس کے دوران میں نے نئے دوست بنائے اور ان کے ساتھ بات چیت کی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں نے کینٹین میں جا کر مزیدار سموسے کھائے اور مزید نئے لڑکوں سے ملا۔ ہر کوئی اپنے تجربات شیئر کر رہا تھا اور اپنے کالج کے پہلے دن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میرے کالج کے پہلے دن ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ جیسے ہی میں کینٹین سے اپنی آئس کریم لے کر واپس آ رہا تھا، کچھ سینئر طلباء نے مجھے روکا اور کہا کہ نئے طلباء کو ایک مخصوص کمرے میں جا کر اپنی حاضری لگوانی ہے۔ میں نے ان کی بات مان کر فوراً اس کمرے کی طرف چل دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کمرہ خالی تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ پہلے تو مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن پھر میں نے اس واقعے کو مذاق کے طور پر لیا اور ہنس دیا۔ یہ تجربہ بھی میرے لیے پہلے دن کا حصہ بن گیا۔ میں نے سیکھا کہ کالج میں سینئرز برائے پرانے طلباء کی طرف سے جونیئر نئے طلباء کے ساتھ مذاق کرنا ایک عام سی بات ہے اور اسے دل پر نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دن کا باقی حصہ خوشی سے گزارا اور نئے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں شامل ہوا۔ پھر مجھ سے ایک اور غلطی ہو گئی کہ مجھے اپنے مضمون کی کلاس لینا تھی اور میں دوسرے مضمون کی کلاس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں یہ احساس ہو گیا کہ اب لیکچر کے دوران خاموشی سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب میری حالت نہ جائے رفتن نہ جائے ماندن والی تھی۔ لیکچر ختم ہونے پر میں اپنی بے وقوفی پر خجل ہو گیا اور میرا پیریڈ بھی ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد میرا وقت فری تھا تو میں لائبریری دیکھنے چلا گیا۔ اتنی بڑی لائبریری دیکھ کر دل خوش ہو گیا، جہاں کتابوں کی کئی الماریاں تھیں۔ طلباء خاموشی سے مطالعے میں مصروف تھے۔ میرا ابھی کارڈ نہیں بنا تھا۔ کالج کا کھیل کا گراؤنڈ بھی بہت بڑا تھا، جہاں طلباء اپنے فری پیریڈ میں کھیل سکتے ہیں۔ مختلف کھیلوں کے الگ الگ حصے بنے ہوئے تھے۔ چھٹی ہونے سے پہلے ہی گھر جانے کی آزادی بھی تھی۔ میں اپنے خوشگوار ماحول کی خوشگوار لمحات سمیٹ کر گھر جانے کے لیے کالج کے اختتام پر دن بھر کی یادیں لے کر باہر نکل آیا۔ کالج کی زندگی ایک نئے سفر کا آغاز تھی، جس سے میں اپنے مستقبل کے لیے بہت متاثر اور پر امید ہو گیا تھا۔